آج کی تاریخ میں کم از کم اسرائیل کے 10 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ آج صبح یہ خبر چل رہی تھی بہت سے میڈیا پر کہ 8 فوجی اسرائیلی آرمی نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہمارے مارے گئے ہیں غزہ کے اندر، اور شام کو اگین نیوز چل رہی تھی کہ 2 مزید فوجی اسرائیل نے تسلیم کیے ہیں کہ ان کے غزہ میں مارے گئے ہیں۔ یعنی ٹوٹل اسرائیل کی فوج نے آج 19 نومبر 2023 کو اپنے 10 فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، ایڈمٹ کیا ہے، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، کوئی بھی آرمی جب کسی بیٹل فیلڈ میں ہوتی ہے، بیٹل گراؤنڈ میں ہوتی ہے، تو وہ اپنی کیجویلٹیز کو چھپاتی ہے، اور اسرائیل کا تو یہ حصہ رہا ہے۔ وہ ان کا میڈیا پروپیگنڈا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ اپنا نقصان کم سے کم بتاتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا اسلحہ، اپنی ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں دنیا کو بیچنی ہوتی ہیں، اور اربوں ڈالرز کی ڈیل ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنی صحیح تعداد بتانے لگیں، یا وہ اپنی ایکچول جو ان کی اموات ہوئی ہیں وہ بتانے لگیں، تو ان کا اسلحہ تو بکے گا ہی نہیں۔ لوگ تو پوچھیں گے کہ اگر مرکاوا ٹینک، جو کہ دنیا کا سب سے جدید ترین ٹینک ہے، اگر وہ یاسین 105 جو ان کا ایک چھوٹا سا راکٹ ہے، اگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دنیا میں وہ اس کو کہاں پر بیچیں گے؟ تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے، اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے، اور اسرائیل یہ جنگ ہار جائے گا۔ کوئی ایسی وجہ نہیں کہ اسرائیل یہ جنگ جیتے۔ دیکھیں 7 اکتوبر کو جو اٹیک ہوا، اس اٹیک نے اسرائیل کے دفاعی نظام، اس کی ٹیکنالوجی کی جو ایک عمارت کھڑی تھی، جو ایک ریت کا محل کھڑا تھا، اس کو تہس نہس کر دیا۔ اور اس کے بعد جب اسرائیل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ غزہ کے اندر جائیں گے اور وہاں پر زمینی آپریشن کریں گے، تو حماس نے وارن کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ غزہ کے اندر آئیں، ہم آپ کے ٹینکوں کا قبرستان یہاں غزہ کے اندر بنائیں گے۔ اور آج 19 نومبر 2023 کو جو ویڈیوز جاری ہوئی ہیں، اس میں آپ اگر دیکھیں، یہ سکرین پر ویڈیوز چل بھی رہی ہوں گی، کہ کیسے حماس کے جنگجو آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں عام سے یاسین 105 راکٹ پکڑے ہوتے ہیں، وہ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کے زیرو ڈسٹینس سے وہ ٹینکوں کے اوپر چلاتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے وارفیئر جو زمین پر لڑی جاتی ہے۔ آج تک اگر دیکھیں آپ، تو اسرائیل کیا کرتا رہا ہے پچھلے 50 سالوں میں؟ آئے F-16 لیے اور ایئر ریڈز کی ہوا کے، کیونکہ نیچے موجود حماس کے پاس نہ تو کوئی طیارے ہیں، نہ ہی ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ تو ہمیشہ اسرائیل کیا کرتا رہا ہے؟ وہ صرف ایک ہی کام کرتا تھا، اپنے F-16 بھیجے 20 25 30 35 غزہ کے چھوٹے سے علاقے پہ، وہاں پہ ہزاروں سٹرائکس کی، معصوم لوگوں کو مارا اور نکل گئے۔ لیکن اس بار جب زمینی لڑائی شروع ہوئی ہے، تو اس کے اندر اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف آج کے دن میں اسرائیل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کے 10 فوجی مارے گئے ہیں، لیکن یہ تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ آج کی جو ویڈیو حماس نے جاری کی ہے، اس میں کم از کم انہوں نے 5 سے 6 ٹینک جو تباہ کیے ہیں، ان کی تو انہوں نے ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اتنے لڑائی جو ہوتی ہے، جو بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، وہ تو کیمرے پہ نہیں ہوتی، وہ تو کیمرے کے بغیر ہوتی ہے۔ تو جو لڑائی جن کی ویڈیوز نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے ٹینکس ہوں گے۔ اور یہ حماس کے جنگجو ٹینکوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسرائیل پر جو راکٹ چلا رہے ہیں، بالکل سامنے فرنٹ پہ آ کے وہ آتے ہیں، راکٹ چلاتے ہیں، اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹینک تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اسرائیل کے آپ یاد رکھیں، جو مرکاوا ٹینک ہے، اس کے اندر ایک ٹائم پہ 4 فوجی موجود ہوتے ہیں۔ اور جو آؤٹ لیٹس بتا رہی ہیں، جو میڈیا آؤٹ لیٹس بتا رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ اگر آج کی ڈیٹ تک تقریباً 2 سے 250 ٹینک جو ہیں وہ اسرائیل کے غزہ کے اندر تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اگر 250 کو آپ 4 کے ساتھ ضرب دیں، تو آپ دیکھیں کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد ہے جو ٹینکوں میں ماری گئی ہے اسرائیلی فوجیوں کی۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل یہ جنگ جیت رہا ہو۔ اسرائیل صرف ایک پوائنٹ پہ یہ جنگ جیت رہا ہے، جسے آپ جیت نہیں کہہ سکتے، کہ اگر آپ نہتے فلسطینیوں کو، وہ لوگ جو فوج سے جن کا تعلق نہیں ہے، کوئی کہیں زراعت کا کام کرتا ہے، کسی نے کوئی دکانداری ہے، کسی کی کوئی بیکری ہے، کوئی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، اس کے اوپر اگر آپ میزائل داغتے ہیں اور وہ اس میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا اسے آپ ملیٹریلی کوئی آبجیکٹو کہیں گے کہ وہ کوئی آبجیکٹو اچیو ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں۔
ऑब्जेक्टिव तो तब अचीव होगा जब हमास के कोई लोग मारे जाएं, और हमास के लोग तो अभी तक उनके हाथ आ ही नहीं रहे। वो पता नहीं कौन सी सुरंगें हैं जहाँ से वो आते हैं, इनके ऊपर फायरिंग करते हैं, इनके टैंक तबाह करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे छलावे आते हैं, इनके ऊपर गोलियों की बरसात करते हैं और निकल जाते हैं। तो आज की डेट का, सिर्फ मैं आज की डेट का जो नुकसान बता रहा हूँ आपको, उसमें 6-7 टैंक तो वो हैं जिनकी आप स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे हैं कि ये 6-7 टैंक तो आज तबाह कर दिए हमास ने। आज 19 नवंबर को उन्होंने कल भी ये वीडियोस जारी की थी, 18 नवंबर को भी उन्होंने वीडियो जारी की थी। और कल अबू उबैदा जो हमास के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमने पिछले 4 दिनों में, पिछले महीने या 40 दिनों की बात नहीं, पिछले 4 दिनों में उन्होंने कहा कि हमने 62 के करीब इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की हैं। ये 6-7 जो उन्होंने आज हमें वीडियो में दिखाई हैं, अगर ये भी मिला लें और इसके साथ आप 5-7 और मिला लें, तो इन 4 दिनों में तकरीबन 80 के करीब इसराइल के जो टैंक हैं वो हमास ने तबाह किए हैं। तो इतनी बड़ी शिकस्त जो इसराइल को हो रही है, और वो दुनिया के सामने ये चीज़ नहीं लाना चाह रहा। वो क्यों नहीं लाना चाह रहा? क्योंकि अगर ये चीज़ वो दुनिया के सामने आ जाए तो फिर तो इसराइल हार जाएगा। इसराइल तो दुनिया की नज़र में पहले ही हार चुका है, दुनिया की नज़र में इखलाकी तौर पर पहले हार चुका है। अब वो साबित ये करना चाह रहे हैं कि हमने, देखें जी, पूरे गजा को हमने तहस नहस कर दिया, बिल्डिंग्स गिरा दी, हमने लेवल कर दिया, ग्राउंड बना दिया। लेकिन यकीन जाने जो बात मैं कर रहा हूँ कि ये कोई स्ट्रेटजिकली, मिलिट्री स्ट्रेटजी के हिसाब से ये कोई फतह नहीं है, बल्कि इसमें उल्टा इसराइल का अपना ज़ाती नुकसान है। अच्छा, इसी सूरत में, इस सूरत हाल को काउंटर इसराइल इस तरह कर रहा है कि उसने आज साउदर्न जो गजा का पार्ट है, देखिए गजा को 2 हिस्सों में इसराइल ने डिवाइड किया। एक तो वो पट्टी ही बहुत छोटी है, 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी पट्टी है वो। उसके दरमियान में से दरिया गुजरता है जो समुद्र में गिरता है। तो उस दरिया के नॉर्थ के ऊपर जो शुमाली इलाका है उसको खाली करवा के वहाँ पे बम्बार्डमेंट की गई, और सारे लोगों को, जो वहाँ पे तकरीबन 12-14 लाख लोग रहते थे, उन्हें फोर्स किया कि वो साउथ की तरफ चले जाएं, यानी जनूबी गजा की तरफ चले जाएं। वो सारे लोग जो सिविलियन थे वो जनूबी गजा के अंदर चले गए, और यहाँ पर इसराइल को ना तो कोई मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव मिल रहा है और उनकी अच्छी खासी ठुकाई भी हो रही है। तो आज जो ये हमास ने उनको बड़ा सेटबैक दिया है, उसके बाद इसराइल ने बदला कैसे लिया कि जो साउथ में मौजूद नज़ारत का जो कैंप है, जो पनाह गज़ीन कैंप है, वहाँ पे एक स्ट्राइक कर दी, और उसमें अगेन मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें वो जाँ बाक हो गए। तकरीबन 15 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तो ये जो स्ट्रेटजी है, देखें, इसराइल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी बदकिस्मती समझें, अल्लाह की तरफ से मार समझें, इसराइल ये वाली जंग जो अभी चल रही है ये किसी सूरत भी नहीं जीत सकेगा। कैसे नहीं जीत सकेगा? अभी नॉर्थ जो गजा है उसको इसराइल ने पूरा जो है वो लेवल कर दिया, कोई बिल्डिंग उन्होंने नॉर्थ में नहीं छोड़ी। और वो कर क्या रहे थे? लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से टैंकों के साथ घुस के वो नॉर्थ में जो अल शिफा हॉस्पिटल है, वो कह रहे थे कि जी जनाब यहाँ पर हमास का कमांड सेंटर है, हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इसके नीचे सुरंगें हैं और इस नीचे वाली सुरंगों में जनाब जो है वो हमास की लीडरशिप है सारी, और हम जनाब जो है वो बाकी सारे साउथ में चले जाएं, और नॉर्थ में जो अलशिफा का हॉस्पिटल है इसके ऊपर उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, उसके इर्द गिर्द बमबारी शुरू कर दी, टैंक लेके वो सारे जनाब वहाँ पे अलशिफा हॉस्पिटल पहुँच गए। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर उन्हें मिला क्या? वहां से टनल तो मिली कोई नहीं, वहां पर ना कोई टनल मिली, ना कोई हॉस्टेजेस मिले जो इसराइल के यरगमाली हैं उनमें से भी कोई नहीं मिला, और ना ही कोई हमास का बंदा मिला। तो वो जो सारी 42 दिन की अभी तक की इसराइल कार्रवाइयां कर रहा था, देखें, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसराइल को अभी तक 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान करने के बाद जब वो अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर गए, 5 दिन वहां पर रुके, और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता रखा था कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हेडक्वार्टर है, और वहां से जो तस्वीरें जारी की उन्होंने इसराइली फौज ने, जो मीडिया के साथ लेकर गए अंदर, वहां पे कैमरे के ऊपर जो तस्वीरें और जो वीडियोस बनाई, उसमें वो दिखा क्या रहे हैं कि MRI रूम जो है हॉस्पिटल का, उसमें एक राइफल दिखा रहे हैं वहां पे, और पूरे हॉस्पिटल में 6 से 8 उन्हें राइफलें मिली हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं, 15-20 बिलियन डॉलर का नुकसान करने के बाद अगर इसराइली फौज के हाथ सिर्फ 10 से 12 कलाशन कोफे या दूसरी आम ये बंदूकें मिल रही हैं, तो फिर वो रॉकेट कहाँ पड़े हुए हैं?
وہ قسام بریگیڈ کے جو راکٹ ہیں جو وہ ہر روز چلا رہے ہیں درجنوں کے حساب سے، وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ جو الیاسین 105 ان کا نام ہے، جو چھوٹے راکٹ ہیں جن سے وہ ٹینکوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ کہاں پر پڑے ہیں؟ ہاسٹیجز کہاں ہیں؟ کدھر لے گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ وہ سارے لوگ جو حماس نے پکڑے تھے، یرغمالی بنائے تھے، وہ کدھر ہیں؟ اگر 15-20 ارب ڈالر لگانے کے باوجود اسرائیل کو اپنا کوئی یرغمالی نہیں ملا، کوئی حماس کا بڑا لیڈر نہیں ملا، بڑا لیڈر تو چھوڑیں، کوئی چھوٹا لیڈر نہیں ملا، کوئی بندہ نہیں ملا وہاں پہ، اور صرف 10 سے 12 رائفلز ملی ہیں، تو کیا اسے دنیا کامیابی سمجھے گی؟ بالکل نہیں۔ دراصل اسرائیل کی قسمت میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ اس نے یہ جنگ غزہ کے اندر ہارنی ہی ہارنی ہے۔ اب اگر اتنا سارا پروپیگنڈا کرنے کے بعد کہ الشفا ہاسپٹل کے نیچے حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہاں پہ، اور سارے راکٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہ وہاں پڑی ہوئی تھی، اگر وہ وہاں سے نہیں ملی تو کیا اب اسرائیل ساؤتھ پر حملہ کرے گا؟ دیکھیں، اب یہاں سے اسرائیل آگے مزید کیا کر سکتا ہے؟ یہاں پہ رک سکتا ہے۔ اگر رکے گا تو حماس تو ساری زندہ ہے، حماس کا تو نقصان ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہاں پھر حماس کو پکڑنے کے لیے اب ساؤتھ میں جائے گا، جنوبی غزہ میں جائے گا۔ جنوبی غزہ جو کہ اب تقریباً 10 بائی 20 کلومیٹر کی جو ایک چھوٹا سا علاقہ رہے گا، بہت چھوٹا سا، 10 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر لمبا جو ساؤتھ غزہ ہے، تو وہاں پہ 24 لاکھ لوگ موجود ہیں۔ اب نہ تو آپ وہاں پہ سٹرائک کر سکیں گے، ویسے تو آپ بے شرم ہیں، آپ کریں گے، لیکن اس کا جواب تو دنیا کو دینا پڑے گا۔ وہ جو آپ سٹرائک اتنے گنجان آباد علاقے میں جب آپ کریں گے، وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے آپ جب معصوم فلسطینی ماریں گے، تو دنیا آپ سے سوال تو پوچھے گی۔ اور کیا آپ یہ ٹینک لے کر اب 600 کے قریب تو مرکاوا ٹینک ہیں آپ کے پاس، ان میں سے اگر 200-250 کے قریب یہاں پر ڈسٹرائے ہو گئے ہیں، تو جو باقی لے کر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ تو مزید دھنس جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ کو مار پڑے گی، یہاں پر بھی آپ کو مار پڑے گی۔ تو جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، دیکھیں پہلے دن جب 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا، اسی دن اسرائیل کی ہار لکھی جا چکی تھی، وہ پہلا اور آخری پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد اب کوئی ملٹری آبجیکٹیو اسرائیل جب تک اچیو نہیں کرتا تب تک اس کی جیت نامکمل ہے۔ اور اگر اس کی جیت نامکمل ہے تو کیا وہ مزید فلسطینی مار دیں گے، معصوم لوگ مار دیں گے؟ اور جب معصوم لوگ ماریں گے تو چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ جو ہے وہ سارا ان کے ساتھ ہے، ان کی گورنمنٹس ان کے ساتھ ہے، اقوام متحدہ ان کے ساتھ ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوگا، لیکن کیا ان کا ضمیر ان کو اجازت دے گا؟ وہ لوگ جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو راستہ چھوڑ دیتے ہیں جانوروں کے لیے، ٹریفک جن کی رک جاتی ہے، ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرے گا؟ اربوں لوگوں کا جو ضمیر ہے جو ویسٹ میں سارے ضرور کرے گا۔ اور یہاں سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے اخلاقی طور پر جیتنا بہت ضروری ہے، اور اسرائیل اخلاقی طور پر یہ جنگ ہار چکا ہے، اور اب زمین پر بھی یہ جنگ ہار رہا ہے اور ہارے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں، یہ جنگ اب صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گی۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں 19 نومبر 2023 کو حوثیوں نے وہ حوثی جو یمن میں ہے، اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر دور، دیکھیں پہلے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے بعد یمن آتا ہے، تو وہ حوثی جو سعودی عرب سے بھی پار بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں میں تو کچھ میزائل چلائے، اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم ایرو 3 نے ان میزائلز کو انٹرسیپٹ بھی کر لیا، لیکن کچھ میزائل ایلات میں جا کر لگے۔ اسرائیل کا جو بندرگاہ ہے ایلات کی، جو ساؤتھ میں ہے بالکل نکر میں، وہاں پر جا کر کچھ حوثیوں کے میزائل بھی لگے۔ لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر حوثی ایک میزائل چلاتے ہیں اور ایرو 3 سسٹم اسرائیل کو ایکٹیویٹ کرنا پڑ جاتا ہے، اگر وہ سسٹم ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں سے ایک میزائل چلانے کا جو خرچہ ہے وہ لاکھوں ڈالرز میں ہے، یعنی پاکستانی اربوں روپے میں ہے۔ ایک میزائل کو مارنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے اسرائیل اگر ایرو 3 کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس کا خرچہ دیکھیں کتنا آتا ہے۔ آئرن ڈوم دیکھیں، حماس کے سب کو پتا ہے کہ حماس جو راکٹ چلاتی ہے، وہ جو راکٹ فائر کرتے ہیں، وہ سارے راکٹ اسرائیل جو ہے آئرن ڈوم اس کو راستے میں تباہ کر دیتا ہے، انٹرسیپٹ کر لیتا ہے، اور وہ ہوا میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حماس راکٹ پہ راکٹ چلاتی ہے، کیوں چلاتی ہے؟ اس کی ایک بیسک وجہ ہے، حماس کو راکٹ پڑتا ہے لاکھوں روپے میں، میکسیمم 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، لیکن اس 2-2.5 لاکھ کے راکٹ کو تباہ کرنے کے لیے جو آئرن ڈوم میں سے میزائل نکلتا ہے،
وہ لاکھوں ڈالرز کا ہوتا ہے، اس کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ اربوں روپے میں ہوتی ہے۔ تو 2 لاکھ کے میزائل کو مارنے کے لیے اسرائیل کو اپنے اربوں روپے ضائع کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب یہاں یمن کے حوثی جب کوئی میزائل چلاتے ہیں اور ایرو 3 ڈیفنس سسٹم اگر ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تو خرچہ اربوں روپے کروڑوں ڈالرز میں آتا ہے، اور اس طرح حوثیوں کا تو ایک میزائل جائے گا، اگین وہی لاکھوں روپے میں ہوگا یا ہزاروں ڈالرز میں ہوگا۔ لیکن اسرائیل کا جو ایرو ڈیفنس سسٹم ہے، ایرو 3 ڈیفنس سسٹم، اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ڈیٹ میں 19 نومبر 2023 کو حوثیوں نے، کیونکہ انہوں نے کل اعلان کیا تھا، حوثیوں نے کہا تھا کہ ہماری جو باب المندیب ہے، دیکھیں یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں حوثیوں کی، ذرا آپ یمن کی اگر لوکیشن دیکھیں تو یہ عریبین سی کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور باب المندیب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس باب المندیب صرف 14 کلومیٹر 15 کلومیٹر چوڑی گزرگاہ ہے، یہاں سے سارا سامان ریڈ سی میں جاتا ہے اور نہر سویز، وہ ذکر سنا ہوگا آپ نے، نہر سویز سے گزرتے ہوئے میڈیٹرین سی میں جاتا ہے۔ تو جب جہاز یہاں باب المندیب کو کراس نہیں کریں گے، دنیا کی 20% جو تجارت ہوتی ہے، بحری تجارت جو ہوتی ہے، وہ باب المندیب سے ہوتی ہے، اور جب یہاں سے جہاز نہیں جائیں گے اور دنیا کی 20% تجارت جب وہ انٹرپٹ ہوگی تو اس کے اسرائیل کے اوپر کتنے گہرے اثرات پڑیں گے۔ تو جس طرح اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر لیا ہے، اسی طرح سے حوثیوں نے بھی ایک کوشش کیا اور انہوں نے یہ وارن کیا اسرائیل کو اور اس کے تمام بحری جہازوں کو کہ جتنے بھی اسرائیل کے جہاز ہیں وہ اپنے جھنڈے اتار دیں، کیونکہ جس جہاز کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوگا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اگر حوثی تقریباً ہزاروں کلومیٹر دور سے اسرائیل کی بندرگاہ لات کے اوپر اگر میزائل فائر کر سکتے ہیں تو 10 سے 15 کلومیٹر کے اوپر ان کو دفاع کرنا یا کسی شپ کو اڑانا یا کسی شپ کو قبضے میں لینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اعلان انہوں نے آج سے 2 دن پہلے کیا تھا، اور آج 19 نومبر 2023 کو انہوں نے ایک جہاز پکڑ بھی لیا ہے۔ بیسیکلی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ جہاز انڈیا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ اس کی اونرشپ میں ایک اسرائیلی ٹائکون جو ہے، ایک بڑا بزنس مین ہے، اس کا یہ جہاز کے اندر حصہ تھا۔ یہ بہت بڑے جہاز ہوتے ہیں اور بہت مہنگے جہاز ہوتے ہیں، جس کی فرمز ہوتی ہیں، یہ پوری کمپنی ایک جہاز کو اون کرتی ہے۔ تو وہ کیونکہ اس میں اسرائیلی بندے کا شیئر تھا، لہٰذا حوثیوں نے آج ایک جہاز کو پکڑ لیا ہے اور انہوں نے اپنے پاس وہ اپنی بندرگاہ پر لے گئے ہیں، جس میں 22 لوگ جو ہے وہ اس کا کریو بھی تھا۔ بے شک اس میں کوئی اسرائیلی نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ اسرائیل کے بندے کا اس میں اونرشپ تھی، لہذا انہوں نے اس جہاز کو پکڑ لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا محاصرہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ، آپ دیکھیں جو CNN ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پچھلے 15-20 دنوں میں امریکنز کے اوپر، اسرائیل کے اوپر نہیں، امریکنز کے اوپر تقریباً 50 سے 60 اٹیک ہوئے ہیں۔ ان کی جو بیسز ہیں عراق میں، جارڈن میں اور سیریا میں، وہاں پہ یہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو وہ بالکل پیچھے ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 1-2 اسٹرائک کرنے کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ امریکہ اس جنگ میں نہیں گھسنا چاہ رہا، اور اگر امریکہ اس جنگ میں نہیں گھستا تو جو چھپ چھپ کے تو وہ اسلحہ دیں گے، اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ کریں گے، لیکن ایکٹیولی وہ اس جنگ میں نہیں کودنا چاہ رہے۔ اور اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہیں کودتا تو اسرائیل کے لیے تو بہت پریشانی ہے۔ اور آج جو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 5-6 دن ہو چکے ہیں الشفا ہاسپٹل کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے قتل عام کیا ہے، لیکن انہیں ٹنلز نہیں ملی اور نہ ہی انہیں اپنے یرغمالی ملے ہیں۔ تو اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کی یہ قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اس میں کوئی اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، تو جو اللہ کی لاٹھی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو حماس بہت چھوٹا گروپ ہے، بہت چھوٹا گروپ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ رب، وہ مالک جس نے خانہ کعبہ کو ابابیلوں سے بچایا تھا، ابابیلوں نے کنکریاں پھینکی تھی اس لشکر کے اوپر اور ہاتھی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے، ہاتھیوں کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو یہ تو پھر جیتے جاگتے انسان ہیں، تعداد میں کم ضرور ہوں گے لیکن حق پر کھڑے ہیں اور اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں، ننگے پیر، پھٹے کپڑے، ٹروزر، جینز کے اندر ایک بندے وہ راکٹ لانچر اٹھاتے ہیں، ٹینک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور ٹینک تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اسرائیل کو جو یہاں پر نقصان ہوگا یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا، جب یہ
بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جب 7 اکتوبر کا اٹیک ہوا تھا تو ایک بلکہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ ان کو حماس کو کس نے کہا ہے کہ جی آپ اٹیک کر کے آپ نے مکیوں کے چھتے میں آپ نے جو ہے وہ ہاتھ مارا ہے۔ تو ہمارا بھی یہ خیال تھا اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حماس کو اسرائیل نے کسی طرح سے ٹریپ کر لیا ہے اور اب وہ ان سے بدلے لیں گے اسرائیل جو اتنی بڑی طاقت ہے۔ لیکن جوں جوں یہ جنگ آگے جا رہی ہے ایک بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے حماس کو نہیں، حماس نے اسرائیل کو ٹریپ کیا ہے، اور بالکل حماس نے اسرائیل کو ٹریپ کر کے غزہ کے اندر بلا لیا ہے، اور یہ لوگ اب غزہ کے اندر جا چکے ہیں جہاں ان کی موت یقینی ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر پھر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔